سورۃ القمر کی آیت نمبر 33۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت قوم لوط بالنذر، انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط نجیناہم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد غابدوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ كذبت قوم لوط بالنذر، جھٹلایا لوط علیہ السلام کی قوم نے ڈرانے والوں کو۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا، بے شک ہم نے بھیجی ان پر پتھروں والی تیز ہوا، الا آل لوط، سوائے آل لوط کے، نجیناہم بسحر، ان کو ہم نے بچا لیا سحری کے وقت، نعمتا من عندنا، یہ احسان ہے ہماری طرف سے، کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس کو جو شکر گزار ہو۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، اور یقیناً انہوں نے ڈرایا ان کو ہماری پکڑ سے، فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، سو وہ جھگڑا کرنے لگے ڈرانے والوں سے۔ وَلَقَدْ غَابَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اور انہوں نے پھسلانا چاہا حضرت لوط علیہ السلام کو ان کے مہمانوں کے بارے میں۔ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، سو ہم نے ٹھپ کر دی ان کی آنکھیں۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، اور کہا گیا کہ چکھو میرے عذاب کو اور میرے ڈراوے کو۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً، اور یقیناً صبح کے وقت سویرے آ پڑا ان پر، عذاب مستقر، ایسا عذاب جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، سو چکھتے رہو میرے عذاب کو اور میرے ڈراوے کو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور یقیناً ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے یہاں چوتھی قوم کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، اور پھر حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد، پھر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود، ان تین قوموں کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ اب یہ چوتھی قوم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
عراق سے بابل سے ہجرت کی اور شام کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں اردن کے مشرقی علاقوں میں یہ قوم آباد تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھتیجے کو اس قوم کی طرف بھیجا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو تاج نبوت پہنایا اور ان کو نبی بنا کر اس قوم کی طرف بھیجا گیا جہاں سدوم قوم آباد تھی، اور ان کے آبادی کوئی 4 لاکھ کے قریب تھی، جس میں بڑے بڑے شہر تھے ان کے، متمدن اور ترقی یافتہ قوم تھی، معاشی اعتبار سے انتہائی مضبوط قوم تھی۔ اور جب خوشحالی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ایمان نہ ہو تو پھر یہ خوشحالی بے حیائی اور فحاشی لاتی۔ ایسی خوشحالی انسان کو عیش و عشرت میں مبتلا کر دیتی۔ ایمان کے ساتھ خوشحالی ہو تو بندہ شرم و حیا کا پیکر بنتا ہے، لیکن ایمان نہ ہو، یقین نہ ہو تو پھر خوشحالی انسان کو بے حیائی، فواحش، منکرات، ظلم اور ستم کی طرف لے جاتی۔ اس قوم کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ یہ قوم ایک طرف عقائد کے لحاظ سے مشرک بھی تھی، اخلاق اور معاملات کے اعتبار سے انتہائی گری ہوئی قوم تھی، اور معاشرت کے اعتبار سے یہ قوم انتہائی بے حیا اور بے شرم قوم تھی۔ حتیٰ کہ وہ کام جو ان سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا تھا، اس کام کے بھی یہ موجد بن گئے۔ مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنا، امرد اور بیریش لڑکوں کے ساتھ غلط حرکات کرنا، یہ اس قوم کا وتیرہ تھا۔ اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام نے ہر چند ان کو سمجھایا، بہت محنت کی، راہ راست پہ لانے کی کوشش کی، لیکن یہ قوم اپنی غفلت سے باہر نہ نکلی، بلکہ اللہ پاک فرماتے کذبت قوم لوط بالنذر، لوط علیہ السلام کی قوم نے نذر کو جھٹلا دیا۔ نذر کل بھی عرض کر چکا ہوں، نذیر کی جمع ہے، اور اللہ کا نبی چونکہ آ کے ڈر سناتا ہے، نذیر کا معنی ہے ڈرانے والا، خبردار کرنے والا، آگاہ کرنے والا، تو اللہ کے نبی کو بھی نذیر کہا جاتا ہے۔ باقی نذر جمع ہے، کل بھی عرض کر چکا ہوں، کسی ایک نبی کو جھٹلانا، ایک نبی کی تکذیب کرنا، ایک نبی کا انکار کرنا، سارے نبیوں کا انکار ہوتا ہے، کیونکہ سارے نبیوں کی دعوت ایک ہی ہے۔ سارے نبیوں کی دعوت ایک ہی ہے، دعوت توحید، دعوت آخرت، دعوت رسالت، سارے نبیوں کی ایک ہی ہے۔ اب اگر ایک بندہ کسی ایک نبی کا انکار کرتا ہے تو گویا اس نے آدم سے لے کے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کا سب کا انکار کر دیا۔ اس لیے ان کو کہا گیا کہ انہوں نے سارے نبیوں کا انکار کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں خلاصے کے طور پر کہ اس کے نتیجے میں انا ارسلنا علیہم حاصبا، ہم نے ان کے اوپر حاصبہ بھیجی۔ حاصب کہتے ہیں اس ہوا کو جس میں پتھروں کی بارش ہو، ہوا بھی ہو تیز اور ساتھ پتھروں کی بارش بھی برسے۔ اس قوم پہ یہی عذاب آیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس قوم کو خطہ زمین سے اکھاڑا، پورے شہر ان کے اٹھائے، 4 لاکھ کی آبادی انہوں نے اپنے ایک پر پہ زمین سے اکھاڑ لی اور آسمان کی بلندیوں تک لے گئے، اور وہاں سے لے جا کے الٹا کر کے زمین کی طرف دے مارا، اور اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی ان کے اوپر۔ اور پتھر بھی ایسے، اللہ پاک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ ہود میں مسومۃ عند ربک،
ہر پتھر نشان زدہ تھا کہ اس نے کس کو جا کے لگنا. جیسے ٹارگیٹڈ میزائل ہوتے نا کہ ایسا میزائل جس کو اس کا ٹارگٹ فٹ کر دیتے وہ اپنے ٹارگٹ پہ جا کے لگتا ہے. ایسے اللہ نے یہ کنکریاں اور یہ پتھر ان پہ برسائے جن کا نشان تھا کہ فلاں جگہ پہ جا کے لگنا. تو یہ پتھروں والا پتھروں والی بارش اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پہ برسائی. الا آل لوط، سوائے لوط علیہ السلام کے ماننے والوں کے. آل لوط میں لوط علیہ السلام کی بیٹیاں بھی تھیں، وہ ایمان والیاں تھیں. حضرت لوط علیہ السلام پہ چند لوگ ایمان لائے، وہ بھی بچ گئے. ان کو اللہ فرماتے نجیناہم بسحر، ہم نے سحری کے وقت ان کو نجات دے دی. صبح سویرے عذاب آیا اور سحری کے وقت یہ لوگ اس عذاب سے بچ گئے. اور دوسری جگہ قرآن کریم میں ارشاد ہے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وہ نہیں بچ سکی کیونکہ اس کے عقائد بھی مشرکانہ عقائد تھے. اندازہ کرے میرے عزیز دوستو، اللہ کے ہاں حسب نسب نہیں چلتا. اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ بات نہیں چلتی کہ کون کس کا بیٹا، کس کی بیٹی، کس کا خاوند، کس کی بیوی. اللہ پاک تو ایمان دیکھتے ہیں وہ ہے یا نہیں. ایمان ہو تو پھر نجات ملتی ہے، ایمان نہ ہو تو اللہ کے نبی کی سگی بیوی حضرت نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا یہ عذاب کا شکار ہوئے. اس لیے آج ہمیں صرف اس بات پہ فخر کر کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے کہ جناب ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم تو پکے بخشائے. اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش اور محنت بھی کرنی چاہیے کہ زندگی کے آخری سانس تک ہمارا ایمان سلامت رہے. ایمان رہے گا تو پھر انشاءاللہ نجات کے کئی راستے. ایمان نہیں ہے تو پھر کسی کی شفاعت سفارش کچھ بھی کام نہیں آئے گی. اللہ پاک فرماتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کے ماننے والوں کو ہم نے نجات دی. نعمتا من عندنا، یہ ہماری طرف سے احسان ہے. ایمان کے بعد یہ انسان نہ سمجھے کہ میرا کمال ہے، میں بڑا نمازی، میں بڑا حاجی، میں اپنے عملوں سے بچ گیا. اللہ فرماتے ہیں نہیں، نعمتا من عندنا، ہمارا احسان ہوا. آج اگر کسی انسان کو اللہ نے دینی اعتبار سے بڑا مقام بھی دیا ہو تو وہ اس کو اپنا کمال نہ سمجھے. کوئی حافظ ہے، کوئی قاری ہے، کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی شیخ الحدیث ہے، کوئی تہجد گزار ہے، کوئی حاجی ہے، کوئی دنیاوی اعتبار سے دینی اعتبار سے بڑے منصب پر ہے تو وہ سب یہ سمجھے کہ یہ کس کا کرم ہے مجھ پر؟ اللہ کا کرم. نعمتا من عندنا، اللہ فرماتے ہیں ہمارا احسان ہے. اللہ کا نبی اللہ کے لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ ان کی بیٹیاں ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ ان کے عملوں کی بدولت ان کو نجات مل گئی. فرمایا ہمارا احسان ہو گیا. اور یہ بات بھی واضح رہے کہ اللہ کا احسان بھی کس پہ ہوا ہے؟ ایمان والوں پہ ہوا. لوط علیہ السلام کی بیوی پہ نہیں ہوا، حالانکہ وہ بیوی ہے، شریک حیات ہے، اس پہ احسان نہیں ہوا کیونکہ ایمان نہیں ہے. اس لیے دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. ایمان اور اعمال بھی ہم نے حاصل کرنے ہیں اور ان پہ تکبر بھی نہیں کرنا بلکہ اللہ کا کرم اور احسان بھی سمجھنا. آج کل ہمارے یہاں دو عجیب باتیں چل گئی کہ بعض اوقات ایمان بھی نہیں قبول کرتے، اعمال بھی نہیں لاتے، ایمان بھی نہیں لاتے، اعمال بھی نہیں کرتے اور کہتے ہیں اللہ نے بخش ہی دینا جی، اللہ نہیں بخشنا جی، اللہ نہیں کرم ہونا جی. کرنا کرانا کچھ نہیں اور اللہ پہ آج سے امیدیں پھینک کے بیٹھ گئے. ایک طرف تو یہ صورتحال ہے اور دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ اپنے اعمال پہ ناز کر کے بیٹھے. ہم بڑے حاجی ہیں جی، ہم تو پکے بخشے جائیں گے، ہم تو فلاں کام کرتے نہیں، ہم تو فلاں نیکی کرتے، ہم تو بخشے بخشائے. یہ دونوں باتیں غلط ہیں.
دونوں چیزیں غلط ہیں۔ اعمال بھی کرے، ایمان کو بھی مضبوط کرے، یقین کو بھی پکا کرے، اس کے بعد اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور اعتماد رکھیں، اللہ اپنا فضل فرما دے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان ایمان والوں پہ ہم نے اپنا انعام کیا، اور یہ صرف ان پہ ہی نہیں، کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو شکر گزار ہو۔ اللہ کوئی نیکی کرنے کی توفیق دے تو اپنا کمال سمجھنے کی بجائے کیا کہنا چاہیے؟ اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ نیکی کی توفیق دی۔ ابھی ہم اللہ کی توفیق سے مسجد میں بیٹھے، فجر کی نماز الحمدللہ جماعت سے پڑھی۔ اب یہ نہ سمجھیں کہ جنہوں نے نہیں پڑھی ہم تو کوئی بڑے جناب اللہ کے ولی بن گئے، بلکہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تیرا شکر ہے، سینکڑوں ہزاروں میں سے تو نے ہمیں توفیق دی اپنے گھر میں آنے کی، تو دل کے اندر شکر، نیکی کے اوپر بھی شکر، نعمت مل جائے شکر، کوئی انعام مل جائے الحمدللہ، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، ہر حال میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کریں۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے ایسے شکر گزار ہوں گے ہم ان کو ایسا ہی بدلہ دیں گے۔ پھر اس قوم کی تھوڑی سی تفصیل اللہ نے بتائی، فرمایا وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، یقیناً حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے آگاہ کیا تھا، خبردار کیا تھا، اللہ کی پکڑ سے ڈرو، فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، لیکن انہوں نے ڈرنے کی بجائے ڈرانے والوں سے ہی جھگڑا شروع کر دیا۔ آج علماء آگاہ کرتے ہیں، متنبہ کرتے ہیں، شریعت کے احکامات بتلاتے ہیں، بجائے اس کے کہ بات مانی جائے، تسلیم کی جائے، الٹا انہی دعوت دینے والوں سے، علماء سے، ورثاء انبیاء سے جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، اور جاؤ جاؤ تسی آگے وڈے آج جی سانو سمجھانا لے۔ آج کوئی کسی کو دین کی بات بتائے تو بجائے اس کو تسلیم کرنے کے اسی سے جھگڑا شروع کر دیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہی اس قوم لوط کا حال تھا، بجائے اس کے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے سمجھانے پہ کان دھرتے، ڈر جاتے، معافی مانگ لیتے، اس کی بجائے انہی ڈرانے والوں سے جھگڑنا شروع کر دیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا، فرشتے آئے انسانی شکل میں، نوجوان لڑکوں کی شکل میں، اور فرشتے نوجوان لڑکوں کی شکل میں آ کر سیدھے لوط علیہ السلام کے مہمان بن گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کا نبی، اور اللہ کا نبی مہمان نواز ہوتا ہے، ہر ایک اس کے گھر میں کوئی بھی آ جائے اللہ کا نبی اس کی مہمان نوازی کرتا ہے۔ لوط علیہ السلام نے ان کو اپنے گھر میں جگہ دی کہ اجنبی مہمان ہیں، انہوں نے پہچانا نہیں کہ یہ تو فرشتے ہیں۔ قوم کے لوگوں کو خبر ملی کہ واہ جی واہ، بڑے بڑے نوجوان خوبصورت لڑکے آئے ہوئے، تو اپنی اس فطرت بد کی وجہ سے للچائی ہوئی نظروں کے ساتھ منہ میں پانی بھر کے اللہ کے نبی کے گھر پہ چڑھ دوڑے، یہ ہمارا مال آیا ہوا ہے، اس کو ہمارے حوالے کریں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کیا کیا نہیں کوشش کی ہوگی کہ میں اپنے مہمانوں کو بچا لوں، یہاں تک کہ سورۃ ہود میں اللہ پاک فرماتے ہیں لوط علیہ السلام نے یہ بھی کہہ دیا ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، یہ میری بیٹیاں ہیں، پاک صاف ستھری بیٹیاں ہیں، پاکیزہ کردار کی حامل ہے، ان سے شادیاں کرو، بیاہ کرو، حلال راستے سے اپنے جذبات پورے کرو، میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ میری کتنی ذلت ہوگی کہ میں اپنے مہمانوں کی حفاظت نہیں کر سکا، تو خدا را یہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو، لیکن میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو۔ لیکن وہ تو طاقت کے نشے میں اور شہوت میں بدمست ہاتھی بنے ہوئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دروازے بند کیے تو وہ دیواروں کے اوپر چڑھ آئے۔ لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، کیا بنے گا؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں وہیں پہ پھر جب انہوں نے لوط علیہ السلام کو ان کے مہمانوں میں پھسلانا چاہا، بہکانا چاہا اور رسوا کرنا چاہا،
اللہ فرماتے فتمسنا اعینہم، حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ان فرشتوں میں موجود تھے، انہوں نے ایک ہی دفعہ سے اپنا پر ہلایا تو جتنے دیواروں پہ چڑھے ہوئے تھے سب کی آنکھیں ٹھپ ہو گئیں، اندھے ہو گئے سب۔ فتمسنا اعینہم، اللہ فرماتے ہم نے ان کی آنکھیں ہی بند کر دی۔ اب وہ اندھیرے کے اندر اندھوں کی طرح ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، ہمیں کوئی نجات کا راستہ مل جائے۔ ادھر سے اللہ پاک زبان حال سے یا زبانی قول سے کہہ رہے ہیں فذوقوا عذابی ونذر، اب چکھو میرا عذاب اور مزے لو میری دھمکیوں کے۔ تمہیں منع کر رہے تھے لیکن تم باز نہیں آ رہے۔ فرمایا وَلَقَدْ سَبَّحَهُمْ بُكْرًا، اللہ پاک نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا اپنی بیٹیوں کو اور ماننے والوں کو ساتھ لے اور راتوں رات نکل جائیں، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ پیچھے کیا کھڑاک ہوتا ہے، پیچھے نہیں دیکھنا۔ ادھر یہ ایمان والے چلے، بستی سے باہر نکلے، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ساتھ چل پڑی، لیکن جب جبرائیل علیہ السلام نے اس خطہ ارض کو زمین سے اکھاڑا اور ایک کھڑاک ہوا تو بیوی نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ پیچھے ہی رہ گئی، وہ بھی پیچھے والوں میں آ گئی۔ یہ چند لوگ ان کو نجات ملی، باقی پوری کی پوری قوم اللہ فرماتے صبح کے وقت ان کو ایسے عذاب نے آ پکڑا، عذاب مستقر، جو عذاب ٹھہر جانے والا عذاب تھا۔ ظاہر ہے وہ ٹھہر گیا، اب دنیا میں یہ سزا ملی، برزخ میں بھی وہ سزا کے اندر ہیں، اور قیامت کے بعد پھر ان کی لمبی سزا جہنم کی صورت میں شروع ہو جائے گی، تو ان پہ یہ عذاب گویا کہ ٹھہر ہی گیا۔ فرمایا فذوقوا عذابی ونذر، اب چکھتے رہو میرے اس عذاب کا مزہ اور میرے ڈراوے اور دھمکیوں کا یہ سبق اب تمہیں ملتا ہی رہے گا۔ آخر میں اللہ پاک پھر فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، عبرت حاصل کرنے کے لیے، سبق لینے کے لیے یہ قرآن بڑا ہی آسان ہے۔ اللہ سوال کرتے ہیں فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا، ہے کوئی عبرت حاصل کرنے والا؟ آج دنیا کے اندر یہی فحاشیاں، بے حیائیاں عروج پر ہیں، ہے کوئی سبق حاصل کرنے والا کہ وہ ڈر جائے اللہ سے؟ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، ہم اپنی نئی نسل کو شرم اور حیا کا سبق سکھائیں، خود اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کریں، بے شرمی بے حیائی سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ جو عذاب قوم لوط پہ آیا ہے اللہ پاک آج بھی قادر ہے، آج کے انسانوں پہ بھی آ سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں توبہ استغفار کی توفیق نصیب فرمائے، اور آئندہ بے حیائی، بے شرمی اور غفلت کی زندگی سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم